اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، آج کا یہ پروگرام جو ہے تنظیم بحر العلوم اسلامک لائبریری کی جانب سے منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم مولانا علی اصغر حیدری صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے، ہمارے آواز پر انہوں نے لبیک کہا اور اپنا قیمتی وقت انہوں نے لائبریری کو دیا۔ ابھی آپ مزید ان سے اس لائبریری کے بارے میں آپ جانکاری حاصل کریں گے کہ کس طریقے سے لائبریری کی چلنا چاہیے۔ ہم سے زیادہ ان کو تجربہ ہے اس بارے میں۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ میں نے لائبریری قائم کیا ہے صرف اس لیے، یہ حضور کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، علم کا طلب کرنا ہر مسلم عورت مرد پر ویسے ہی واجب ہے جیسے انسان رزق حاصل کرتا ہے، رزق طلب کرتا ہے۔ اس کے لیے کتنی اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، صبح اس کو جانا پڑتا ہے آفس کے لیے، کتنی دھکے کھانا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے انسان روزی کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، اگر اتنا ہی محنت وہ دین اسلام کے لیے کر لے تو آج نہ جانے ہم لوگ کہاں سے کہاں پہنچیں گے۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب اپنے اظہار خیال کریں گے، آپ ان سے سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قبلہ سمر صاحب، سمر رضوی صاحب، میں یہاں آ کر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی عالی شان اور گراں قدر جگہ سے مجھے روشناس کرایا۔ حالانکہ علماء اور عوام سے یا مختلف ذرائع سے میں سنتا رہا کہ اس کے افتتاح کو 3 سال ہو گئے، لیکن ان 3 برسوں میں اسی شہر میں رہتے ہوئے آج پہلی بار اتفاق ہوا میرا، اور یہاں آنے کے بعد طبیعت کو جو خوشی حاصل ہوئی اور مزاج میں جو جولانی پیدا ہوئی وہ نہ پوچھیے، کیونکہ یہاں پر کتابوں کی ترتیب اور اس کی زینت اور ایک لائبریری کو جس طرح سے مزین ہونا چاہیے، جن چیزوں سے آراستہ ہونا چاہیے، جن اصول و ضوابط کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ تمام چیزیں یہاں برتی گئی ہیں، جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے پیمانے پہ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ میری نگاہوں نے دیکھا کہ یہاں پر اردو میں وافر مقدار میں کتابیں ہیں، تو وہیں انگلش میں بھی ہیں، گجراتی زبان میں بھی کتابیں ہیں، ہندی زبان میں بھی کتابیں دستیاب ہیں۔ علوم اسلامیہ کے جو بھی ذرائع ہیں وہ یہاں پر کتاب کی صورت میں موجود ہیں۔ کسی شاعر کا ایک مصرع جو ہے وہ ضرب المثل کی طرح ہے کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی، تو وہ شاید اسی لیے کہا ہے کہ آج ہمارے بچے یہ علم کے بجائے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس سے ایک خطرناک معاشرہ وجود میں آنے والا ہے، اس لیے کہ تعلیم فقط اور فقط علم تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن آج ہمارے زندگی میں تعلیم کو جو پوری طرح اسے کمائی کا ذریعہ صرف سمجھا گیا، نوکری کا ذریعہ سمجھا گیا، یا ہمارے بچے اس کے ذریعے آج مختلف علوم لے رہے ہیں، اور ہر 2-3 سال میں یونیورسٹیز میں ایک نیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی پہچنوا دی جاتی ہے، اور اکثریت بچوں کی جو ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں لگ جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں نا، یہ صرف تعلیم ہے، علم نہیں ہے، کیونکہ تعلیم جو ہے وہ انسان کو کہیں سے بھی مل سکتی ہے، لیکن علم بغیر تہذیب کے نہیں مل سکتا۔ یہ ہماری لائبریریاں جہاں ایک طرف اپنے دامن میں علم لیے ہوئے ہیں اور تعلیم کا ذریعہ لیے ہوئے ہیں، وہیں یہ لائبریریاں ہماری تہذیب لیے ہوئے ہیں۔ لہذا لائبریریوں میں حاصل جو ہمیں تہذیب کے ساتھ تعلیم ہوتی ہے، جب یہی ملتی ہے تو اسی کو علم کہا جاتا ہے۔ لہذا مکمل علم تک پہنچنے کے لیے
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی لائبریریوں سے وابستہ رہیں. یہ ریفرنس لائبریری یہ کوئی بھی کمیونٹی ہو، وہ برادران اہل سنت ہوں یا دیگر مکاتب فکر ہوں یا عالم اسلام کے لوگ ہوں، ایسی لائبریریاں جہاں اتنی بڑی تعداد میں کوئی ملت یا کوئی مسلک رہتا ہو، تو وہاں لائبریری کا قیام بڑا بنیادی مسئلہ ہے. اس لیے اور بنیادی ضرورت ہے کہ نہ جانے کب کس وقت اسلامی مباحث میں، اسلامی مسائل میں اور دیگر چیزوں میں ہمیں کتابوں کی ضرورت پڑ جائے. آج ہمارے یہاں جب شہر بسایا جاتا ہے تو ان شہروں میں فائر بریگیڈ بھی جو ہے وہ باقاعدہ اس کا عملہ بھی آتا ہے. وہ اس لیے نہیں آتا ہے کہ آگ لگے گی، وہ اس لیے آتا ہے کہ اگر آگ لگ گئی تو اسے بجھایا جائے گا، اور اسی نیت سے وہ پورے مینٹیننس کے ساتھ ہمیشہ نئی گاڑیوں، نئی شکلوں، نئے تجربے، نئے ڈریسز کے ساتھ ہمیشہ آراستہ رہتی ہے تاکہ کہیں کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو ہم آگے بڑھ کر کے اسے بجھا سکیں. تو اسی طرح سے ہماری حیات میں، معاشرتی اور سماجی حیات میں، جہاں ہم دین اور دینیات کو لوگوں کے سامنے، دیگر مکاتب فکر کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہاں ایک لائبریری کا ہونا اس ملت کے لیے اس کی بنیادی ضرورتوں میں ہے. قابل مبارکباد ہیں محترم جناب سید سمر رضوی صاحب کہ جنہوں نے اپنی پوری حیات، میں انہیں سن 89 اور 90 کے آس پاس سے جانتا ہوں، یعنی شناسائی کے تقریباً 34-35 برس ہو گئے ہیں. ہم دونوں جوانیوں سے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ آج بھی جوان ہیں ہمارے سمر بھائی، کیونکہ جوانی جو ہے اس کا تعلق زیادہ سن ہو جانے سے نہیں ہے، اس کا تعلق ذوف سے ہے. جہاں ضعیفی آ گئی، انسان کو جوانی میں ضعیفی آ گئی تو وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ جوان سالی کا مظاہرہ کر رہا ہے، ایسے بڑے بڑے کام کر رہا ہے. مجھے معلوم ہوا یہاں آ کر کے کہ نہ صرف یہ کہ لائبریری کا نظم ہے، باقاعدہ یہ 2-3 جو ہے وہ روم پر مشتمل اتنے بڑے فلیٹ کا انتظام کرنا اس بمبئی میں اور اس ممرہ کی سرزمین پر، اس کے بعد اس میں اپنا وقت بھی دینا. جیسا کہ ابھی میں یہاں آیا تو میں نے آپ سے پوچھا سمر رضوی صاحب سے، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہاں 11:30 بجے آ جاتا ہوں دن میں، اور شام تک یہاں وقت دیتا ہوں تا وقتے کہ ہماری اہلیہ، جو ان کی اہلیہ ایک عالمہ ہے، ایک ذاکرہ ہیں بحمداللہ، اور یہاں پر مطلب مدرسہ بھی ہوتا ہے. مدرسے کو ہماری 2 جو ہے وہ محترم معلمات جو ہیں وہ اسے دیکھ رہی ہیں. ان کی نگرانی میں بچے، اطفال کی تعلیم، پنجم تک کی تعلیم، دین کی بنیادی ضرورتوں کی تعلیم، وہ معلمات ہماری عالمہ کے، آپ کی اہلیہ محترمہ کی نگرانی میں. اور اس کے بعد اسی سے وابستہ بڑی بچیوں کا بھی کلاس ہے جو خود جو ہے وہ آپ کی اہلیہ محترمہ کے ذریعے جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کو بھی آگے بڑھایا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ تیسرا محاذ جس پر یہ کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر سنڈے کو جو ہے وہ کتنے بجے سمر بھائی؟ 4:30 سے 6:30. 4:30 سے 6:30 یہ 2 گھنٹے تمام عمر کی خواتین کے لیے، ہمارے مسلک کی ہوں یا غیر مسلک کی، کوئی بھی آ سکتا ہے. اس میں باقاعدہ یہ تعلیم دیتی ہیں. بحمداللہ ہمارے مسلک کی بہت ساری خواتین حاضر ہوتی ہیں اور حاضر ہونا بھی چاہیے. مگر یہ آواز جہاں تک میری سنی جا رہی ہے وہ یہ کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس لائبریری کے ممبر بنیے. آپ کے ممبر بننے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے جو ہے فرائض کی ادائیگی بھی ہوگی، اور اسی طرح لوگوں کا انہماک بڑھے گا. جو سماج میں صاحبان اثر ہیں، علماء ہیں یا اسی طرح دیگر طبقے کے لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ خود ممبر سازی کو قبول کریں، کیونکہ آپ کے زیر اثر زیادہ تر لوگ رہتے ہیں. آپ کی دلچسپیوں کے ذریعے دوسرے حضرات بھی آئیں گے اور انشاءاللہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں سے فائدہ حاصل کر سکیں گے. اس دور میں، اس زمانے میں آپ چاہے جتنا اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیے، لیکن ابتدائی عمر میں دین کی بنیادی تعلیم انہیں ضرور دلائیے. اس کے لیے چاہے جتنی مشقت اور محنت کرنا پڑے. ابھی ہمارے سمر بھائی کہہ رہے تھے رزق کی تلاش میں، تو رزق کی تلاش میں یہ علم بھی رزق ہے. ہم مال کی تلاش میں تو نکلتے ہیں جسے روزی کہا جاتا ہے، لیکن اللہ رزق کی تلاش میں ہمیں نکلنے کے لیے کہہ رہا ہے. اس رزق کا مطلب خالی مال نہیں ہے، اس میں علم بھی ہے، اس میں دیگر فرائض بھی ہیں، ہم اس کو ادا کریں. لہذا ناظرین، آج بہت خوشی ہوئی مجھے یہاں آ کر کے. اور ابھی سمر بھائی بتا رہے تھے کہ روزانہ یہاں مدرسہ وہ چلتا ہے. وہ کتنے بجے ہے سمر بھائی آپ مدرسے کا وقت؟ 7:30 بجے سے 9 بجے تک. 7:30 سے 9 بجے تک ناظرین یہ بچیوں کا یہاں مدرسہ
اور اسی درمیان بڑی بچیوں کا بھی مدرسہ شامل ہوتا ہے، یعنی مطلب تہتانیہ کے کلاسز بھی ہیں اور اس کے بڑے بھی کلاسز ہیں۔ لہذا ناظرین، جہاں جہاں سے گھروں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ممرہ کی سرزمین پر اسے اپنی دینی اور بنیادی ضرورت کو سمجھتے ہوئے آپ تنظیم بحر العلوم کہ جو بہت پرانی تنظیم ہے، ہمارے سمر بھائی کھار میں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، سن 90 کے آس پاس جب میری ملاقات ہوئی ہے، وہاں بھی آپ تقریباً 10 برس تک سیکریٹری رہے، امامت بھی فرمائی آپ نے۔ آپ کے والد ماجد کراری جو آج کوشمبی ضلع ہے، اس کراری کی سرزمین کے جو علامہ جوادی ذیشان حیدر جوادی صاحب، نجم الحسن کراروی صاحب، جس سرزمین کے جنہوں نے 14 ستارے لکھی ہے اور بہت ساری کتابیں جن کا طوطی بولتا رہا ہند و پاک میں، اس سرزمین نے بہت سے جواہر پارے دیے ہیں۔ آج کراری کے سرزمین پر بھی تعلیم کا دور دورہ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہیں کے یہ چشم و چراغ ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین، عالم ربانی اور بزرگ ترین عالم مولانا حضرت مولانا سید علی عابد رضوی صاحب کے فرزند ہیں۔ لہذا میں نے یہی دیکھا کہ آپ نے پوری زندگی شعبہ رزق سے وابستہ رہ کر کے بامبے مرکنٹائل بینک میں آپ نے اپنا رزق خود حاصل کیا اور قوم کی جو ہے بے لوث خدمت کی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے اپنی زندگی کا یہ شعار بنا لیا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ایسی ہمتوں کو، اور آئندہ میں بہت ساری امیدیں کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے ہمارے سمر رضوی صاحب ممرہ کی سرزمین پر، میں ایک محفل میں بھی شریک ہوا کہ جو کھار میں آپ کیا کرتے تھے، اپنی ہجرت کے بعد اسے بھی اٹھا کر کے ممرہ لائے۔ تنظیم بحر العلوم کا یہ عظیم الشان ایک آل انڈیا جشن بھی آپ اسی ممرہ کی سرزمین پر برپا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بنے رہیے اور دیکھتے رہیے اسی طرح سے، یہاں کی خبریں انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ اپڈیٹ کی جاتی رہیں گی۔ میرے حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے آج کہ جس طرح مجھے یہاں خوشی حاصل ہوئی ہے، آپ بھی تشریف لائیں۔ آپ چاہیں تو فیملی کے ساتھ آئیں، بچوں کے ساتھ آئیں، تاکہ ان میں بھی ذوق پیدا ہو، اور ایک دن ہفتے میں مہینے کا ایک دن یہاں کے لیے بنام دین بھی وقف کریں، اور سنڈے اور دوسری چیزوں کی آپ کی جو مصروفیات ہے اسے جاری رکھیں۔ اور اسی کے ساتھ مجھے بہت خوشی ہوئی سمر بھائی، اور میرے لائق جو بھی خدمت اس لائبریری کے لیے، اس مدرسے کے لیے اور تنظیم بحر العلوم کے لیے میں ذاتی طور پر بھی حاضر ہوں، اور اپنے علماء کرام سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں۔ شکریہ بہت بہت آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے، اور انشاءاللہ ایسے ہی آپ آتے رہیں گے اور ہم آپ کو بلاتے رہیں گے، اور آپ ہم کو بتاتے رہیں گے آگے کیا کرنا ہے انشاءاللہ۔ ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔